ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹا کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور بھی نئی نئی ویڈیو مل سکے۔ تو اس پر جتنی جلد ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے تو بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے آج حضرت داتا محبوب شاہ رحمت اللہ علیہ کی اس نگری اور اس بستی میں اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کرنا۔ یہ ایک کام تو ہو سکتا ہے، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کانفرنس کو کامیاب بنانا، اس کانفرنس اور اس جلسے کو کامیاب کرنا، یہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے۔ ان لوگوں کی محنت جو مہینوں سے یہ لوگ کر رہے ہیں، ابھی آپ کے اختیار میں ہے کہ محنت قبول کر لیجئے یا محنت کو ضائع کرا دیجئے۔ تھوڑا سا ایک ماحول بنائیے تاکہ سننے اور سنانے کا ایک ماحول بن جائے، اور اسٹیج پر سے اگر تھوڑے سے کچھ کم ہو جائے تو، کیونکہ بہت زیادہ لوڈ ہو جانے سے بھی سبوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبان پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الى غیری کہہ کے دھکار دے، کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دے، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مدعی جافزہ سنانے والے مکین رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ، مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے، پڑھے باواز بلند درود پاک پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آج کے اس تاریخی مجمع کو میرے دل نے چاہا کہ تاریخی اشعار نظر کر دیے. سننا چاہتے ہیں؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا سید نظر اشرف صاحب کا ٹھوچی علیہ رحمت الرضوانی، کیونکہ آج کا یہ منبر عام جلسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس ایک منبر رسول پر 5 خانقاہوں کے شہزادوں کی آپ کو زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. حضرت علامہ نظر اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجمع اہل سنت کا یہ منظر شان و شوکت کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ مجمع اہل سنت کا یہ منظر شان و شوکت کا، ذرا دیکھے کوئی اس وقت چہرہ میری حسرت کا، ذرا دیکھے کوئی اس وقت چہرہ میری حسرت کا، اور الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو قائم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو قائم، الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو قائم. ہو شہرا چار سو اہل سنت رحمت عالم سے سیکھی ہے، ہمیں نے راست بازی رحمت عالم سے سیکھی ہے. ارے ہمارا ہی لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت، ہمارا ہی لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت کا. الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو قائم، ہو شہرا 400 اہل سنت والجماعت کا. حضرات، جس محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی ہی متبرک اور بڑی ہی مقدس محفل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مشکات کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے اس کام پر معمور ہیں، اس کام پر متعین ہیں، اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اس زمین پر ذکر کی محفلوں کو تلاشیں. کہیے سبحان اللہ. جب وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہیں، جب ان کو کوئی قوم ذکر کرتے ہوئے مل جاتی ہے، وہ فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف آؤ، آؤ اپنے مقصد کی طرف آؤ. پھر وہ فرشتے اس نورانی محفل میں آ جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. آنے کے بعد اپنے نورانی پروں سے ذکر کرنے والوں کے سروں پہ اپنے نورانی پروں کا سایہ کر دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. جب محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، آسمانوں پر فرشتے پلٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم پتھر چپڑی کی سرزمین سے آ رہے ہیں، تیرے محبوب کے امتی وہاں تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں اگر میرے بندوں نے جنت کی، اگر میرے بندوں نے حوران جنت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے غلمان جنت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے محلیات جنت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے محلیات جنت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے لوازمات جنت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے حوران بہشت کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے جنت کی معطر ہواؤں کو دیکھ لیا، اگر میرے بندوں نے جنت کی خوشبودار فضاؤں کو دیکھ لیا، وہ کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کبھی عزتی کا تیری عزت کی قسم، مولا اگر تیرے بندوں نے جنت کی معطر ہواؤں کو دیکھ لیا، اگر تیرے بندوں نے جنت کی خوشبودار فضاؤں کو دیکھ لیا، اگر
तेरे बंदों ने हुराने जन्नत को देख लिया, अगर तेरे बंदों ने गुलमाने जन्नत को देख लिया, अगर तेरे बंदों ने महलियाते जन्नत को देख लिया, मौला उसके बहुत ज्यादा तमन्ना करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये तो बताओ वो मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तुझसे अज़ाब जहीम से पनाह मांग रहे थे, मौला वो जो दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांग रहे थे, मौला वो जो दोज़ख की सियाह आग से पनाह मांग रहे थे, मौला वो दोज़ख की हौलनाकियों से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने अज़ाब जहीम को देखा है? क्या मेरे बंदों ने दोज़ख की अज़ाब को देखा है? क्या मेरे बंदों ने नारे जहीम को देखा है? क्या मेरे बंदों ने भड़कते हुए जहन्नम के शोलों को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो भी इज्जत ही का, तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों ने आतिश दोज़ख को नहीं देखा, तेरे बंदों ने अज़ाब जहीम को नहीं देखा, तेरे बंदों ने नारे दोज़ख को नहीं देखा, तेरे बंदों ने दोज़ख की सख्तियों को नहीं देखा, तेरे बंदों ने ये दोज़ख की हौलनाकियों को नहीं देखा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों अगर मेरे बंदों ने दोज़ख के अज़ाब को देख लिया, अगर मेरे बंदों ने दोज़ख की हौलनाकियों को देख लिया, अगर मेरे बंदों ने दोज़ख की सख्त सियाह आग को देख लिया, वो क्या करेंगे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरी बारगाह में सर्वत सुजूद हो जाएंगे, वो उससे बहुत ज्यादा पनाह मांगेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना जो उस महफिल में बैठे हुए थे, जिक्र की महफिल में बैठने वाले तमाम लोगों का ठिकाना मैंने जहन्नम से जन्नत बना दिया। तभी तो सरकारे फिदाए मिल्लत पुकार उठे कि जिक्र शहे आलम की जब बज़्म सजाई है, जिक्र शहे आलम की जब बज़्म सजाई है, रहमत की घटा हर सू माहौल पे छाई है, और बख्शिश का यकीन हमको क्यों करना है ऐ ज़ाहिद? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और सरकारे आला हज़रत पुकार उठे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत का सीधा साधा तर्जमा उर्दू सलीस जबान में हमारे इमाम ने जो हमें बताया मैंने आपको सुनाया। हदीस पाक में आता है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कई दिन से मुझे खाना नहीं मिला था, भूख की वजह से मैं निढाल हो गया था, मेरा चमड़ा झूलने लगा था, मेरा गोश्त फूलने लगा था, मेरी आंखें अंदर धसी जा रही थी, मैं भीख भी नहीं मांग सकता था, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने से मना किया था। आखिर में मुझे एक तरकीब आई, एक आइडिया आया कि मैं रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, उधर से कोई सहाबी कोई मुसलमान गुजरेंगे, वो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे, मैं उनको सलाम करूंगा, वो मुझसे दरियाफ्त करेंगे, मैं उनको अपना हाल बताऊंगा, वो मुझे खाना खिलाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर गुजरी थी, मैं क्या देखता हूँ, जो आने वाले सबसे पहले शख्स थे वो सैयदना फारूक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात थे। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं, मैं करीब गया दौड़कर, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा हुजूर एक मसला पूछना है, कुरान की आयत के बारे में एक बात हुई, ये मसला पूछना है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहें नीचे करके सलाम का जवाब दिया और कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा कि हुजूर ये तो बताइए ये कुरान पाक की आयत कैसी है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं उस आयत को जानता था, उस मसले को जानता था, लेकिन पूछने का मकसद मेरा फकत ये था कि जब मैं पूछूंगा तो उनके नजर जवाब देते हुए मेरे चेहरे पे पड़ जाएंगे, मेरा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे, मैं अपना हाले जार बता दूंगा और मेरा खाने का इंतजाम हो जाएगा, वो मुझे अपने घर ले जाएंगे। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहें नीचे करके जवाब दिया, मेरे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए। मेरे दिल को बड़ा धक्का पहुंचा, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची, या अल्लाह मेरा मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि आने वाले शख्स हजरत फारूक आजम चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह।
میں دوڑ کر قریب گیا, میں نے کہا السلام علیکم یا عمر ابن خطاب. حضرت عمر فاروق نے بھی نگاہیں نیچے کر کے سلام کا جواب دیا. میں نے بھی ان سے وہی مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی نگاہیں نیچے کر کے مسئلہ بتا دیا اور آگے بڑھ گئے. اب مجھے دل کو بڑی ہی تکلیف پہنچی کہ یا اللہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں, میں نے 3 دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے, آخرکار کیا معاملہ ہے مولا, میرے لیے کچھ اسباب بھی بنے گا, میرے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا. ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں سامنے سے دیکھتا ہوں کہ والی دو جہاں, مختار کل, سردار انبیاء, سلطان الانبیاء, امام الانبیاء, سید المرسلین, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میں دوڑ کر بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر ہوا. السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کیا. وعلیکم السلام یا ابو ہریرہ. کہا کہ ابو ہریرہ تمہاری آنکھیں خود اندر دھسی ہوئی کیوں ہیں, تمہارا چہرہ جھولا ہوا کیوں ہے, تمہاری کھال لٹک کیوں گئی ہے, تمہارا گوشت کیوں جھول رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, ابھی میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, میرے آقا میرا حال جان گئے. کہا کہ ابو ہریرہ چلو میرے گھر چلو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ اپنے مکان میں لے کر آ گئے. حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ میں لے کر آ گئے اور مجھ سے کہا کہ ٹھہرو. مجھے وہیں ٹھہرایا, آپ اندر تشریف لے گئے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار پہنچے. کہا اے عائشہ کھانے کا کیا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی کہتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ 2 مہینہ سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, آپ کھانے کی بات کرتے ہیں. مہینہ 2 مہینہ سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, آپ کھانے کی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن ابھی ایک انصاری نے, ایک صحابی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ یہی کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اندر سے میرے آقا ایک دودھ کا پیالہ لے کر باہر تشریف لائے. میری باتیں کھل گئی, میرا دل کھل گیا, میرے دل کو بڑی تسکین آئی کہ آج کھانے کا انتظام ہو گیا. لیکن کیا ہوا, میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جاؤ جاؤ اور جتنے اصحاب صفہ موجود ہیں ان تمام کو بلا لاؤ. کہیے سبحان اللہ, ان کو بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میرے دل کو دھکا پہنچا, نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے, ایک پیالہ دودھ ہے اور اتنے سارے لوگ آ جائیں گے, کسی کا بھی کام نہیں بنے گا. لیکن سرکار کا حکم ہے, سرکار کا فرمان ہے. میں دوڑ کر گیا, تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لے آیا. لانے کے بعد اصحاب صفہ کو قطار در قطار بٹھایا. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم سامنے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چاہا میں اصحاب صفہ کے پیچھے چھپ جاؤں, ان کے پیچھے چھپ جاؤں, ایسا نہ ہو سرکار مجھے ہی پلانے کا آرڈر دے دے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سامنے آؤ اور تمام لوگوں کو جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں ان سب کو دودھ پلاؤ. وہ ایک پیالہ دودھ ہے. میرے آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور صحابہ صفہ کے پاس پہنچا. میں نے ان کو دینا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے جتنے بھی اصحاب صفہ تھے سبوں نے شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا. اور میں پیالے میں دیکھتا ہوں دودھ اتنے کا اتنا ہی ہے. اب میرے دل نے چاہا, میری بھوک کہتی ہے اے ابو ہریرہ پہلے تو پی لے. لیکن عقیدہ کہتا ہے, ایمان کہتا ہے اے ابو ہریرہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو. آخر کی ایمان اور بھوک کی جنگ میں ایمان غالب آ گیا. میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ تم دودھ پیو. یہ سبحان اللہ, دودھ تم پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دودھ پینا شروع کر دیا. دودھ پیتے پیتے میرا پیٹ بھر گیا. میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیالہ پیش کر دیا. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو 3 دن سے بھوکا ہے نا, اور پی. میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پینا شروع کر دیا. اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے کہا ابو ہریرہ تو سب سے پہلے آیا تھا نا, اور پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پینا شروع کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں وہ پیالہ پیش کیا. سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی اب ایک قطرہ بھی اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے. ابو ہریرہ کے پیٹ میں ایک قطرہ دودھ جانے کی گنجائش نہیں ہے. اسی مقام پر بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ
جادو سے منہ پھر گیا، آئیے بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضری دیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں تازگی آ جائے گی، چہرے پہ شادابی آ جائے گی۔ ارے میں رسول کے اختیار کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوگا کہ رسول کو کسی چیز کا اختیار نہیں، ان کا عقیدہ ہے، سمجھ گئے؟ نام نہیں لیں گے، اتنی پاک میں نام نہیں لیں گے، بس سمجھ جائیے۔ وہ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ نجم الدین منبر رسول پر حدیث پاک کے مفہوم پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، اگر کسی کی ماں نے نر جنا ہو تو رد کر کے دکھا دے۔